رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورۃ النساء کا آیت بآیت ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ النساء کی آیات مبارکہ نمبر 31 اور 32 کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے فرسٹ پیج کی طرف۔ ان دو آیات مبارکہ میں جو آج ہم اسٹڈی کریں گے، ان آیات مبارکہ میں انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں جو بڑے گہرے اور فلسفیانہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا مسئلہ گناہوں کے بارے میں ہے، جن میں کبائر اور صغائر کی تقسیم ہے۔ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک اور پھر کفر ہے، پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا اور جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو انسانوں سے اکثر ہو جاتی ہیں وہ عموماً صغائر کے زمرے میں آتی ہیں، مثلاً آداب میں یا احکام کی جزئیات میں کوئی کوتاہی ہو گئی، یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی، اس طرح کی چیزیں۔ تو اس زمن میں صحت مندانہ رویہ یہ ہے کہ کبائر سے پورے اہتمام کے ساتھ بچا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے، فرائض کی پوری ادائیگی ہو، محرمات سے مطلق اجتناب ہو، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے بارے میں نہ تو ایک دوسرے پر زیادہ گرفت اور نکیر کی جائے اور نہ ہی خود زیادہ دل گرفتہ ہوا جائے، بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ان کے بارے میں استغفار بھی کیا جائے۔ یہی صغائر ہیں جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود ختم ہوتے رہتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اعضائے وضو ہوتے ہوئے ان اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے تو جب وہ کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ اور ناک سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر اور کانوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہ صغیرہ گناہ ہیں جو نیکیوں کے اثر سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو الفاظ قرآن میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان برائیوں سے مراد کبائر نہیں صغائر ہیں۔ کبائر توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنی ہوگی، اور جو اکبر الکبائر یعنی شرک ہے، اس کے بارے میں تو اس صورت میں یعنی جو صورت ہم اسٹڈی کر رہے ہیں سورۃ النساء میں 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہ بات تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے ماں سوا جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اس طرح اس قرآن مجید میں اس معاملے کو 3 جگہ نقل کیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام دو، اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو، اس معاملے میں باہمی نسبت و تناسب پیش نظر رہنی چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں یہی بیان ہے، جس طرح سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، ہم تمہیں ان سے پاک صاف کرتے رہیں گے، تم جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے تمہاری سیئات خود بخود دھلتی رہیں گی۔ آگے ارشاد ہے
وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ پر۔ یہ مضمون سورۃ الشورى آیت مبارکہ نمبر 37 میں بھی آیا ہے، اور پھر سورۃ النجم آیت مبارکہ نمبر 32 میں بھی۔ واضح رہے کہ قرآن حکیم میں اہم مضامین کم از کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں، اور یہ مضمون قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ دوسرا مسئلہ انسانی معاشرے میں انسانوں کے مابین فضیلت کا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا ہے، کسی کو خوبصورت بنا دیا تو کسی کو بدصورت، کوئی صحیح سالم ہے تو کوئی ناقص الاضح ہے، کسی کا قد اونچا ہے تو کوئی پستہ قد کا ہے، اور کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت۔ اب کوئی عورت اندر ہی اندر کرتی رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عورت کیوں بنایا، تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اسی طرح کوئی بدصورت انسان ہے یا پستہ قد ہے یا کسی اور اعتبار سے کمتر ہے، اور وہ دوسرے شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے، تو اب اس پر کڑنے کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا ہے اس پر صبر اور شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کسی اور پہلو سے بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ ارادہ کرے کہ میں نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں، میں علم میں آگے بڑھ جاؤں۔ اس طرح انسان دوسری چیزوں سے ان چیزوں کی تلافی کر لے جو اسے میسر نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ ایک منفی نفسیات پروان چڑھتی چلی جائے۔ اس طرح انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور اندر ہی اندر کڑتے رہنے سے طرح طرح کی ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذہنی الجھنوں، محرومیوں اور ناکامیوں کے احساسات کے تحت انسان اپنا ذہنی توازن تک کھو بیٹھتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس زمن میں کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 32 میں یہ ارشاد ہوا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ان کی خلقی صفات کے اعتبار سے دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ آدمی کی یہ ذہنیت کہ جہاں کسی دوسرے کو اپنے مقابلے میں کسی حیثیت سے بڑھا ہوا دیکھے بے چین ہو جائے، اس کے اندر حسد، رقابت اور عداوت کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔ فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت، یہ چیز بھی خلقی ہے، اور کسی عورت کی مرد بننے یا کسی مرد کی عورت بننے کی تمنا نری حماقت ہے۔ البتہ دنیا میں قسمت آزمائی اور جد و جہد کے مواقع سب کے لیے موجود ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے۔ آگے ارشاد ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی۔ یعنی جہاں تک خیرات و حسنات یا سیئات و منکرات کا معاملہ ہے، مرد و زن میں بالکل مساوات ہے۔ مرد نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے، اور عورت نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے۔ مسابقت کا یہ میدان دونوں کے لیے کھلا ہے، عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل سکتی ہے۔ کروڑوں مرد ہوں گے جو قیامت کے دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر رشک کریں گے، اور ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ چنانچہ آدمی کا طرز عمل تسلیم و رضا کا ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا اور جو کچھ اس نے مجھے عطا فرمایا، اس حوالے سے مجھے بہتر سے بہتر عمل کرنا ہے۔ میرا شاکلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے جس میں میں تجاوز نہیں کر سکتا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں ارشاد ہوا، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر شخص کام کرتا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے، ارشاد ہوا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو سورۃ النساء کی جو زیر مطالعہ آیت سے، اس میں سے بعض لوگ یہ مطلب نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ عورتیں بھی مال کما سکتی ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں صرف ایک مقام یعنی سورۃ البقرہ میں 267 آیت میں کسب پر کا لفظ معاشی جدوجہد اور معاشی کمائی کے لیے آیا ہے، جیسے ارشاد ہوا، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو۔
باقی پورے قرآن پاک میں کسب جہاں بھی آیا ہے اعمال کے لیے آیا ہے، چنانچہ کسب حسنات نیکیاں کمانا ہے اور کسب سیئات بدیاں کمانا ہے۔ آپ اس آیت کے الفاظ پر غور کیجئے، آیت میں ارشاد ہوا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ تو اس میں سے حصہ ہے تو کیا ایک عورت کی تنخواہ اگر 10,000 ہے تو اسے اس میں سے 5,000 ملیں گے؟ نہیں، بلکہ اسے پوری تنخواہ ملے گی، اس میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اس آیت میں کسب کا اطلاق دنیاوی کمائی پر نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک عورت کی معاشی جدوجہد کا تعلق ہے، ایک خاتون کام کرتی ہیں یا کہیں ملازمت کرتی ہیں تو اگر اس میں کوئی حرام پہلو نہیں ہے، شریفانہ ہے، حجاب ہے اور وہ سطر و حجاب کے آداب کو بھی ملحوظ رکھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی کمائی ہوگی وہ پوری انہی کی ہوگی، اس میں سے اس کا حصہ تو نہیں ہوگا، جو کہ الفاظ اس آیت مبارکہ میں استعمال ہوئے ہیں کہ مطلب اس میں سے حصہ ملے گا جو وہ کمائیں گے۔ تو البتہ یہ اسلوب جزائے اعمال کے لیے آتا ہے کہ انہیں ان کی کمائی میں سے حصہ ملے گا، اس لیے کہ اعمال کے مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس عمل میں خلوص نیت کتنا ہے اور آداب کس حد تک ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں، حج کے اس میں بھی ذکر آیا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یعنی جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے انہیں حصہ ملے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی اکتساب سے مراد اچھے یا برے اعمال کمانا ہے، یعنی اخلاقی سطح پر اور انسانی عزت و تکریم کے لحاظ سے عورت اور مرد برابر ہیں، لیکن معاشرتی ذمہ داریوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کار کر رکھی ہے اس کے اعتبار سے فرق ہے۔ اب اگر کوئی اس فرق کو قبول کرنے پہ تیار نہ ہو، مفاہمت پر رضامند نہ ہو اور تو معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ آگے ارشاد ہوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو، یعنی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دے رکھی ہے اس کی تمنا نہ کرو، البتہ اس سے فضل کی دعا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے اس معاملے میں مجھے کمتر رکھا ہے تو مجھے دوسرے معاملات کے اندر ہمت دے کہ میں ترقی کروں۔ اللہ تعالیٰ جس پہلو سے مناسب سمجھے گا اپنا فضل تمہیں عطا فرما دے گا، وہ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے۔ آگے ارشاد ہے ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس میں ارشاد فرما دیا کہ حق تعالیٰ کی تقسیم عین حکمت اور عین عدل و انصاف ہے، جس کو جس حال میں پیدا کیا اور کر رکھا ہے وہ وہی متقاضا حکمت و عدل تھا، مگر چونکہ انسان کو اپنے اعمال کے عواقب کا پورا پتہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا اس کے لیے مفید ہے۔ تو اس طرح اس بات کو بھی نوٹ کر لیں کہ اس آیت مبارکہ کو جو ابھی ہم نے اسٹڈی کی ہے، آیت مبارکہ نمبر 32، اس کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث میں بھی ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی آیت مبارکہ نمبر 32 جو ابھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت و ارادے کے مطابق ادا کی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ بھی لیتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنا چاہیے، البتہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے۔ تو اس طرح بعض خواتین نے اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ اگر وہ مرد ہوتیں تو وہ بھی جہاد وغیرہ میں حصہ لے کر مزید ثواب حاصل کرتیں۔
تو اس آیت کریمہ نے یہ اصول واضح فرما دیا کہ جو باتیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کسی اعتبار سے فوقیت دے رکھی ہے، اور کسی کو کسی اور حیثیت سے، مثلاً کوئی مرد ہے، کوئی عورت، کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی کم، کسی کا حسن دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ چیزیں چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، اس لیے ان کی تمنا کرنے سے فضول حسرت ہونے کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، البتہ جو اچھائیاں انسان کے اختیار میں ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ یعنی اس آیت مبارکہ نمبر 31 اور 32 کے ترجمہ تفسیر مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر ادا کرنے اور اپنی اچھی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔